سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے۔ یہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ اشعار بڑی مشہور ان کی نظم ہے، اس کا حصہ ہے، اپنے عروج پہ لکھے تھے جب بڑے لوگوں پہ قدغنیں لگائی جا رہی تھیں، جب وہ ایک ٹرانسفارمیشن سے نہیں گزرے تھے۔ اور آج پاکستان میں جو ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کچھ فیس بک پوسٹ میں کہا بھی تھا جب ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی بات ہو رہی تھی کہ آپ جو حکومت ہے نا ہماری، یہ بڑی ڈرپوک لوگوں کی حکومت ہے۔ دیکھیے جو جتنا بہادری کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ اصل میں اتنا ڈرپوک ہوتا ہے، اس کو اتنے ارطغرل الغازی لگانے پڑتے ہیں ادھر ادھر بتانے کے لیے کہ دیکھو اصل میں شاہین ہوں، چاہے حقیقت جو بھی ہو۔ تو یہ میں ایک پوری پالیسی لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں۔ تو آج آپ کا جو ریاستی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک خط نکالا ہے تمام بینکوں کو کہ جتنے بھی بینک ہیں ان کی سبسکرپشن کے تھرو وہ اب زی5 جو او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے انڈیا کا، اس کی سبسکرپشن نہیں لے سکتے۔ زی5 اس سے پہلے لائٹ میں رہا کیونکہ عاصم عباسی کی چڑیلز آئی، پھر اس کو ہٹایا گیا، پھر اس کو واپس لایا گیا، اور اب مہرین جبار کی ایک جھوٹی لو سٹوری اس اے ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ تھی، اور میرے خیال سے اور بھی کچھ او ٹی ٹیز پلیٹ فارم کے ساتھ ان کے ساتھ کولیبریشنز چل رہی ہیں یا ان دا پروسیس ہے۔ تو اب بنیادی طور پہ بڑی خوبصورتی سے اس گورنمنٹ کا ہمیشہ سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے سوشل سٹرکچرز ہوتے ہیں، جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، چاہے پیٹریارکی ہو، چاہے فریڈم آف ایکسپریشن ہو یا کچھ ہو، وہ ان کے اوپر جو ہے نا پالیسیاں جاری کر کے ان کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیتی ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، دنیا میں انسٹیٹیوٹ اور پالیسی میکرز کوشش کرتے ہیں کہ جو ان پڑھ، جاہل، ان اویئر عوام کے جو مسئلے ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلی یوز کر کے ان کے سوشل اور تھنکنگ پروسیس کو چینج کیا جائے۔ یہاں اپوزٹ ہوتا ہے، یہاں کہتے ہیں ارے جی لوگ ایک مسئلہ بنا رہے ہیں، اس کو یوز کرو ایک پاپولسٹ ڈیسیجن کے لیے، چاہے آپ کا سوشل ڈسکورس، چاہے آپ کا دماغ، چاہے آپ کی نفسیات، چاہے آپ کا آزادی اظہار، آزادی چوائس، سب بھاڑ میں جائے۔ یہی ہوا۔ اب آپ کا جو زی5 اوریجنلز ہے جس پہ بہت سارے ڈائریکٹرز کولیبریٹ کر رہے تھے، اب وہ پاکستان میں آپ اسی کولیبریشن نہیں لے سکتے۔ کچھ عرصے میں کوئی وی پی این کی بھی جگاڑ ڈھونڈ کے یہ لوگ اس کو بھی نکال دیں گے۔ اور بنیادی طور پہ جو ریزن بتایا گیا ہے، جو میں نیوز چینلز پہ سن رہا تھا، کہ ہندوستان اس کو سازشیں کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھیے جب چڑیلز بین ہوا تھا تب بھی وہ ہینڈ جاب اور یہ جاب اور اس جاب کی انہوں نے ایک پورا ہلہ مچایا تھا، حالانکہ شو تو ایک عرصے سے چل رہا تھا۔ تو کسی بھی چیز کو ڈیمونائز کرنے کے لیے، اپنی کسی بھی شارٹ کمنگ کو چھپانے کے لیے، آپ کا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو موجودہ کلچرل پالیسی ہے، مزیدار بات یہ پہلی حکومت ہے جس کی ایک واضح کلچرل پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ کلچر کا گلا دبا دو، کریٹو انڈسٹریز کا گلا دبا دو، اور گلا دبانے کے بعد بولو کہ دیکھیے ہم اپنا او ٹی ٹی پلیٹ فارم لا رہے ہیں۔ پہلے تو جی زی اوریجنل، زی5 نکل گیا آپ کے ڈومین سے، اب گیا بھاڑ میں۔ اگر کوئی لوگ سے بیٹھ کے ڈرامے بھی دیکھتے تھے، کچھ بھی دیکھتے تھے، وہ زی5 چلا گیا گھاس چرنے کے لیے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے زی5 کو کینسل کرانے سے پہلے، جو ٹیکنیکلی اٹ از انیکسیسیبل، یہ کبھی بین نہیں بولیں گے جی ہم نے بین نہیں کیا، اٹ از انیکسیسیبل، اس سے پہلے انہوں نے بڑی عجیب بات کی تھی جب انہوں نے اپنا او ٹی ٹی پلیٹ فارم لانچ کیا تو انہوں نے کہا دیکھیے جو ان کی ٹویٹ تھی کہ ہم نے او ٹی ٹی پلیٹ فارم جاری کرنے والے ہیں، اور ہم نے پیمرا کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ، ایک کوڈ آف ایتھکس اس معاملے پہ قائم کریں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم بننے سے پہلے اس کے کوڈ آف ایتھکس اور پیمرا اور ان سب چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل ایک ڈیجیٹل کریٹو پالیسی آپ کی ہونی چاہیے۔ میرا سوال پہلے بھی یہ تھا، پہلے بھی میں نے بہت آرٹسٹوں کو پرسنل میسیجز، واٹس ایپ ڈی ایمز، جن کو میں ایز این ایکسٹینشن آف دا کریٹو انڈسٹریز جانتا ہوں، میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے جو چڑیل کا بین ہٹا ہے نا، اس کو اپنی جیت نہ سمجھو۔ اس حکومت نے تمہیں بتا دیا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے یہ ایک انڈین پلیٹ فارم سے آپ کا کانٹینٹ ہٹوا سکتے ہیں۔ سو دس از ناٹ یور وکٹری، دس از اے وارننگ سائن، اور اس وارننگ کی کلمینیشن ہے آج جو خط اسٹیٹ بینک، ریاستی بینک نے جو جاری کیا ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے؟ اگر ایک پالیسی بن بھی رہی ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ ایک مونولیتھک کلچرل مارکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں،
اور آپ کہہ جائیں یار ہر سائٹ سے جو جو چیزیں کمپیٹ کر رہی ہیں ان کو کر دو سائٹ پہ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو ریاستی قسم کا پی ٹی وی کا ڈیجیٹل ورژن جو ہم او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ لائیں گے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو اس کو گھٹیا کانٹینٹ ہونے کی وجہ سے لوگ کہ وہ امریکن سنڈی ٹائپ پی ٹی وی کانٹینٹ ہونے کے باوجود، یا وہ جس طرح کا پی ٹی وی اسپورٹس چلتا ہے اللہ معاف کرے، ایسا کانٹینٹ ہونے کے کہ لوگ اس سے ڈسکریج نہ ہو جائیں تو اور کسی اور کانٹینٹ میں نہ چلے جائیں، تو جو تھوڑا بہت اچھا بھلا کانٹینٹ ہے اس کو سائڈ پہ. حالانکہ زی 5 خود کوئی بہت امیزنگ کانٹینٹ کی جگہ نہیں ہے. اٹ از یوز ٹو بی انڈیاز ٹریش کانٹینٹ، بٹ یس with the OTT platforms it gives access to you to an market which speaks like you, which talks like you, which uses the same language and is a lot more in numbers. So آپ کی اپنی کریٹیو اکانومی، آپ کی اپنی کلچرل اکانومی کا فائدہ ہے. لیکن نہیں، ہم تو وہ ریاست نہیں، ہمیں تو پہلے اپنی انا پہ ٹھیس لگتی ہے کہ او جی انڈین پلیٹ فارم ہے اور یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. آل دیز آر پاپولسٹ ڈیسیجنس. بٹ ایون ایف دس از دا فاؤنڈیشن آف پاکستان's فرسٹ او ٹی ٹی پلیٹ فارم، میری تمام ان آرٹسٹوں سے درخواست ہے، آپ سب لوگ انفارمیشن منسٹری میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ سب کے ISPR میں لنک ہیں، آپ سب ان کے لیے گانے بناتے ہیں، آپ ان کے لیے میوزک ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیوز ڈائریکٹ کرتے ہیں، کانٹینٹ لکھتے ہیں. خدا کے واسطے دس از دا ٹائم ٹو ٹیل دیم کہ کوئی بھی جو کریٹو پالیسی آپ کے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی بنے اس میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لائیں. اور اسٹیک ہولڈر وہ چودھری اعجاز کامران ٹائپ لوگ نہیں ہیں جو ایک لاہور کی فلم انڈسٹری کے پرانے بابے بیٹھے ہوئے یوز لیس لوگ، ان کو ہمیشہ آپ کی ریاست پیادوں کی طرح سامنے لے آتی کہ جی وہ ایک یونین کو بھی نہیں، ایک طرح سے ایک گروپ آف پیپل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی عید پہ انڈین فلم بین ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سنیما سفر کرتے ہیں اس پوری چیز سے. تو میں اس ٹائپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایکچولی جو لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں، جو لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں ان کی مشاورت سے خدا کے واسطے یہ ڈیجیٹل پالیسی بنائیں. لیکن وہی، کیونکہ پھر وہی ہو جائے گا کہ لوگ بولیں گے ہم ڈیجیٹل تو جا ہی رہے ہیں لیکن انہوں نے اتنی قدغنی اس پہ لگا سکتی ہیں، کیونکہ اگر اس میں بھی ہو گیا ریاست کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، پی ایم کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، نیشنل ایسٹس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک نیا آئین پاکستان ہی بنانا ہے اور اس آئین پاکستان کو بھی خوب سبجیکٹیولی یوز کرنا ہے تو بہتر ہے وہ نہ بنایا جائے. اور آرٹسٹس کل کو اگر آپ میں سے کسی نے رونا دھونا مچایا، او ہمارا کانٹینٹ روک لیا، او ہمارا یہ ہو گیا، او ہمیں تو سانس لینے کی جگہ نہیں جا رہی، دس از دا ٹائم آپ حکومت سے بات کریں، آپ اپنے آپ کو موبلائز کریں. دیکھیں گروپ تو آپ نے ہونا نہیں ہے، یونینائز تو آپ نے کبھی نہیں ہونا، آپ سب کے ویسٹڈ مسائل اتنے ہیں، اور جو لیک آف یونین کی وجہ سے جو بیچارہ گرپ گیفر سفر کرتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ لوگ اپنے کلاؤٹ میں رہتے ہیں، ہاں یار ڈڈ یو ڈو دس، او لیٹس گو ٹو دا خواجہ سرا پروٹیسٹ. دس از یور ٹاپ ٹیئر آف سوسائٹی، سو کالڈ دا انٹلیکچولی اسٹیمولیٹڈ ٹاپ ٹیئر آف سوسائٹی، اور یہاں تک ان کی سوچ ہے. اگر آپ کو اس سوچ سے بڑھ کے دیکھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان میں کوئی کریٹو پالیسی نامی چیز بنے، کوئی کلچر انڈسٹری کے لیے کچھ کیا جائے، خدا کے واسطے this is the time to get involved. This is the time to use your contacts that you use in the cabinet division, in the information ministry, in the ISPR. Again, جو لوگ یہ رسیاں کھینچ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں ایک پلیٹ فارم دینے کے چکر میں ہمارا گلا نہ گھونٹ دیجیے گا. کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اینڈ میں جو میں نے احمد ندیم قاسمی کا شعر پڑھا وہ واپس آپ کے اوپر لاگو ہوگا. دس banning of Z5. Again, I'm calling it a ban because it is in a way a financial ban. آپ نے سبسکرپشن ختم کر دی ہے پاکستان میں. اچھا جی، اب کچھ عرصے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ہم نیٹ فلکس کو بھی ہٹا رہے ہیں، حالانکہ نیٹ فلکس از اے بگر جائنٹ. صرف چائنا اور ایک دو اور ممالک ہیں جہاں نیٹ فلکس کہتا ہے کہ جی ہم یہاں ان مارکیٹس میں ایکسیس نہیں لے سکتے. اور اگر نیٹ فلکس انہوں نے ہٹایا بھی تو نیٹ فلکس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کے اپنے لوگوں کا ہے جو اس چکر میں تھوڑا سا بہتر کانٹینٹ دیکھنے لگے ہیں. وہ جو ٹی وی ٹریش بن رہا ہے اس سے آگے نکلنے لگے ہیں، اور نیٹ فلکس کو دیکھ دیکھ کر آپ کے اپنے لوگوں نے چیزیں آگے سیکھی ہیں. سو اس ریاست سے، یہاں کے آرٹسٹ سے میری آخری ایک گزارش ہے. آرٹسٹس فار یو، دا گالا بین، دا چڑیلز بین اینڈ دا Z5 بین. پلیز اس کو ریئلٹی چیک سمجھیں. مجھے پتہ ہے آپ لوگ ہو جائیں گے او رافع ول اٹ ریئلی ہیپن، یو نو نا دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس طرح کے مجھے کوئی 8-10 ٹیکسٹ میسیجز مل چکے ہیں. ارے آپ کر کے تو دیکھیں یار، آپ اسٹیک ہولڈر ہیں اس انڈسٹری کے، آپ اس چیز کو کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، خدا کے واسطے آپ اس چیز پہ ریلائی نہیں کر جائیے گا او چلو کیا ہوا، پاکستان کی مارکیٹ تو ویسی ریگولر ٹی وی کی مارکیٹ ہے، ہمیں تو نہیں، ہمیں تو Z5 انڈیا میں چاہیے.
سر یو آر نتھنگ، میم یو آر نتھنگ وداؤٹ یور لوکل آڈینس. آپ کی لوکل آڈینس ہے جو آپ کے یوٹیوب پیجز کے نیچے، جو انسٹاگرام پیجز کے نیچے جا کے نا آپ کے فیور میں ایک انڈو پاک ڈائلاگ شروع کرتی ہے. اینڈ ایز مچ ایز وی سے کہ جو ہے نا بڑے انڈین فینز اور پاکستانی فینز ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، پچھلے 2-3 سال ہیں اس میں میجر نقصان ہوا ہے آرٹسٹس کو. اینڈ دیر از آلسو اے سینس آف ڈسکنٹینٹ بٹوین دی آڈینسز. سو اف یو تھنک کہ اگر زی5 جیسے پلیٹ فارم کے بین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاکستانی فینڈم چلا جائے گا، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ تو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. یقین کیجیے دا انٹرنیشنل مارکیٹ، دا انٹرنیشنل فین فالوئنگ ول ناٹ بی دا وے اٹ از. پلیز بی ویری کیئرفل، بی ویری کیئرفل. میں فراز صاحب کا ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں، یہاں بھی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فراز، کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی. پلیز بی ویری ویری کیئرفل.